مت بھولنا تم صرف آخرت کے لیے دنیا میں ہو۔ جلدی جاگنا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے، چاہے وہ نیند سے ہو یا غفلت سے۔ کیا ہو اگر قیامت کے دن وہ چہرے جن پر تم نے شک کیا تھا اللہ کے نور میں چمک رہے ہوں، اور تمہاری ہر بدگمانی تمہارے اپنے ہی کندھوں پر بوجھ بن جائے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ دوستو، خود کو بے بس محسوس کرو تو مالک سے لڑنے کی بجائے رو لیا کرو۔ مالک کو رونے والوں سے کچھ انوکھا ہی پیار ہے۔ اے رب، میرے دکھ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی سنتا، مگر تو نے سنے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرا اچھا بندہ نہیں تھا۔ ایک دن ہم اپنی خاموشیاں لے کر مر جائیں گے، اور مرنے کے وقت میں خیال آئے گا کہ ہمیں بولنا چاہیے تھا۔ اور جب آپ کسی شخص کو کسی معمولی وجہ کے بعد جاتے ہوئے دیکھیں گے تو یقین جانیں کہ اس نے ہزار بڑی وجہوں کو نظر انداز کیا ہوگا۔ لوگ تعریف کی اینٹیں تھمائیں تو انہیں توڑ دینا، انہیں جوڑتے ہوئے کوئی دیوار مت بنا لینا، ورنہ وہی دیوار بیچ میں حائل ہو جاتی ہے رب کے اور بندے کے درمیان۔ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی مصیبتوں کا مذاق اڑائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کل تقدیریں آپ کے ساتھ کیا کردار رکھتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی زندگی تب بامقصد ہوتی ہے جب اس کی نیت اللہ کی رضا ہو۔ وجود نور کا ادراک کیسے ہو ممکن، گمان خاک ہو تو خاک ہی نظر آئے۔ بڑوں کی قربانیاں بڑی ہوتی ہیں، دوسرے لفظوں میں بڑی قربانیوں سے ہی بڑے بنتے ہیں۔ دین کا مزاج سیکھ اور سمجھ لیں، اس سے پہلے کہ اپنے مزاج کا دین تلاش کرتے کرتے آپ بے دین ہو جائیں۔ دوسروں کو اجاڑنے والے ہرے نہیں رہتے، اور یہ بد دعا نہیں، حقیقت ہے۔ جو روٹ کر آپ سے دور ہو جائے گا وہ کچھ دنوں یا مہینوں میں آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن جو ٹوٹ کر آپ سے دور جائے گا وہ پھر آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کچھ بھی کر لو۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے۔ کچھ دنوں سہلے مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جسے علم نہیں ملا اسے کیا ملا، اور جسے علم ملا اسے کیا نہیں ملا۔ ہم سب عام ہی ہوتے ہیں، ہمیں خاص صرف اور صرف دوسروں کی نظر، دوسروں کی محبت اور ان کی دی ہوئی عزت اور دیا ہوا احترام بناتا ہے، ورنہ ہم ہیں ہی کیا، فقط مٹی کے پتلے۔ دل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کی بھلائی چاہنا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم دوزخ کی حقیقت جان لو تو اتنا چیخو کہ تمہاری آواز بند ہو جائے، اور اس قدر نماز پڑھو کہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لائے گا،
لیکن پھر اسے پتہ چلے گا کہ اس کی زبان نے ان سب نیک اعمال کو تباہ کر دیا۔ زندگی کے سفر میں تھکن تو شرط ہے، سو بہتر ہے کہ دنیا کی بجائے جنت کی راہوں پر تھکن سے چور ہو جائیں۔ گزرے ہوئے وقت کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے، لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ پریشانیاں، غم، دکھ سب انسان کے خاموش استاد ہیں۔ اگر غیب تم پر ظاہر کر دیا جائے تو تم وہی پسند کرو گے جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ نیکی اور نہ کوئی آنسو۔ اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ قبریں جتنی بھی سجا لو، کوئی زندہ ہو کر واپس نہیں لوٹتا۔ انتظار پاؤں کی بجائے دل کے بل کھڑے رہنے کا نام ہے۔ چاند کی قیمت وہ کیا جانے جو سورج ڈھلتے ہی سو گئے۔ جو اختیار میں نہیں ہے رب کے حوالے کرنا، جو رب کے حوالے کرنا اس معاملات سے نکل آنا۔ جو اس پر چھوڑ دیا ہے اسے سوچنا کیسا، جب سوچنا ہی تھا تو اس پر چھوڑنا کیسا۔ اور جو اس کے حوالے ہو اسے بھی سوچنا پڑ جائے، قلب بے چین ہو پھر بھی ذہن سوالوں میں الجھائے، تو اے انسان یہ بتاؤ یہ یقین کیسا، ایمان کیسا۔ وہ جو قادر ہے دھوپ چھاؤں پر، اس کے ہونے پر گمان کیسا۔ وہی ڈھونڈتی ہیں آنکھیں جو گزر گیا زمانہ، آؤ ماضی کو کھینچ لاتے ہیں، حال میں کچھ کمی سی لگتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری پرواہ کیوں نہیں کرتا، مدعا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے اتنی امید کیوں ہے۔ زوال آتا ہے ہر چیز پر مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ نظر اکثر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہتی ہے۔ محبت وہ نیند ہے جس میں دو دل ایک ہی خواب دیکھتے ہیں۔ وہ اداسی ہے کہ بس کوئی بات ملے رونے کو، دل میں نہ ہو جب رب کی محبت تو راحت کہاں ملتی ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب گھٹ رہے ہیں، معلوم نہیں مطلب الفاظ رٹ رہے ہیں۔ تمہارے اعمال بہت تھوڑے ہیں، لہٰذا ان تھوڑے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ خود کو کسی کا پسندیدہ پھول مت سمجھو، یہ دنیا ہر روز ایک نیا گلدستہ بناتی ہے۔ حد سے بڑھ جائے تو ہر چیز بری ہوتی ہے، ہم نے ایک فصل جلا ڈالی ہے پانی دے کر۔ حادثے راہ کے زیور ہیں مسافر کے لیے، ایک ٹھوکر جو لگی ہے تو ارادہ نہ بدل۔ صحن گلزار میں جس پیڑ کے پھل میٹھے تھے، ہم نے اس پیڑ کی تقدیر میں پتھر دیکھے۔ جن دعاؤں میں ہم روتے ہیں، پھر ایسی کئی دعاؤں کی قبولیت ہمیں رلاتی ہے۔
انہیں ٹھہرے سمندر نے ڈبویا، جنہیں طوفان کا اندازہ بہت تھا۔ بچپن کے دکھ بھی کتنے اچھے تھے، صرف کھلونے ٹوٹنے کا دکھ ہوتا تھا۔ چہرے، مزاج، رویے اور زندگی حادثوں کے بعد بدلتے ہیں۔ چار کندھوں کو دیکھ کر مردے نے کہا، کندھا تو ایک ہی کافی تھا اگر جیتے جی دیا ہوتا۔ ہم کچھ چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی معجزہ ہو، ایسا معجزہ جس کے ہونے کی امید ہمیں اپنی زندگی میں نہیں تھی۔ یہ فکر تھی پہلے کہ سفر کیسے کٹے گا، اب سوچ رہے ہیں کہ بہت تیز چلے ہم۔ درد کے عادی لوگ پھر سکون میں بھی چین نہیں پاتے۔ راز پرانے ہونے کے ساتھ وزنی ہوتے جاتے ہیں۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں۔ نہ کل پر جو اچھا اور برا گزر چکا، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا، اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے، اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اس لیے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں، اس کی سوچوں اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہیں رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت، اخلاقیت، ذہانت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع اور خضوع والی ہو، تلاوت کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، جانکاری حاصل کریں تو تأمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، ذکر کریں تو جی لگا کر، معاملات کو انصاف کے ساتھ نپٹا دیں، اپنے دن کے وقت کو بانٹ لیں، اس کے لمحوں کو سال سمجھیں، اس کے سیکنڈز کو مہینوں کے مانند خیال کریں، خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں اور سفر کا سامان تیار کرتے رہیں۔ اس طور پر آپ کا دن بڑا اچھا اور خوشی کے ساتھ گزرے گا، اس میں امن، چین، سکون ہوگا۔ آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج اور غم، گھبراہٹ، لڑکھڑاہٹ اور کینہ و کپٹ، بغض، حسد سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ لیں، آج آج۔ آج آپ کو اچھی، گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ جب آج آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کل کے نمکین، کھاری پانی پر یا آئندہ کے گرم، سڑے پانی پر؟ اگر عزم مضبوط اور فولادی ارادے کے مالک ہو تو اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے، آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی غلط بات، گالی یا غیبت نہ کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، اپنے کام کرنے کی جگہ کو سنوار لوں گا، نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بدنظمی، بلکہ نظام اور ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی خوبصورتی اور وضاحت پر توجہ دوں گا، اپنی چال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا۔ آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا، نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا۔ چونکہ صرف آج ہی جینا ہے، اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا، شر، برائی، مکر اور ریاکاری، حسد، غرور، بدگمانی اور برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ دوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کروں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا،
گمشدہ راہی کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف دور کر دوں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غم زدہ کی غمگزاری کروں گا، جاننے والوں کی عزت کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے گزرے ہوئے وقت، اے ماضی، جا اپنے سورج کی طرح ڈوب جا، میں تجھ پر نہ روؤں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا، ہم سے دور ہو گیا اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خواب و خیال کا اپنے کو عادی نہ بناؤں، جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہی نہیں، اس کا ابھی وجود ہی نہیں۔ اے انسان، آج کا دن خوش بختی خوش نصیبی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے، اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ، اسی لیے مستقبل کو آنے دیجیے، مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا، جلدی کیوں چاہتے ہیں، پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں، کل ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ، نہ رنگ، تو ہم اس کی مصیبتوں، آرزوؤں اور توقعات، جو حادثے ہو سکتے ہیں، جو واقعات ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے کو ہلاک کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں، اور خوش کر دینے والا ہوگا یا نہیں۔ اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں نہیں آیا، تو ہم پہلے ہی اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں ہو سکنے والی پریشانیوں پر کراہنا اور چیخنا شریعت میں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ یہ خواہشات کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور عقلی طور پر اس لیے برا ہے کہ وہ سائے سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شیطان تمہیں غریبی اور بھوک کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے، اور 100 سال بعد دنیا ہی ختم ہو جائے گی، حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے، جبکہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں بے چین کیوں رہے، کل کو آنے دیجیے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کی فکروں کو نقد لے رہے ہیں، کس دن اسے ادا کریں گے؟ اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا، لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں، لوگوں کی ناراضگی سے فکر مند نہ ہو۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہے دامن نہ ہو جائیں، پلید اور گندے ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی بے جا تنقید، ناروا توہین اور آپ کو حقیر سمجھنے کو برداشت کرنا ہوگا، اور پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی کو گندہ کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی، لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، پھر جتنا بھی آپ صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم اپنے غیظ و غضب میں ہی مر جاؤ، یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل،
اپنی اچھائیوں میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے نزدیک آپ تمام عیبوں سے پاک ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں قبول ہو جائیں، تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید ہے۔ کوئی آپ کا شکر کرے گا، اس بات کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو اللہ کے علاوہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور نعمتوں کی ناشکری انسانی فطرت پر غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہ ہو اگر لوگ آپ کے احسان کو بھول جائیں، بھلائی کا انکار کر دیں، حسن سلوک کو بھول جائیں، بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیں اور احسان کے بدلے بغض اور حسد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پر کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے۔ وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، تعلیم اور تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا۔ مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو باپ کے لیے کٹ کھانا جانور ثابت ہوا۔ مذاق اڑانا، نفرت، نافرمانی، کسی چیز میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، عذاب بن کر رہ گیا۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیے ہوں، وہ بے چین نہ ہوں۔ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے حقدار بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ احسان اور سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کر دریا میں ڈال کے عادی ہو جائیں، نعمتوں کی ناشکری پر رنجیدہ اور مایوس نہ ہو، بھلائی کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے۔ آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک مومنین کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکر کی تمنا ہمیں نہیں۔ عام لوگوں میں انکار اور ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں اللہ کی وحی کی یہ بات نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آپ بے چین نہ ہوں۔ اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کی برائی لکھنے لگے، یا اگر کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دیا جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا، تو آدمی کی نفسیات ہی یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہماری اور تمہاری کیا بات ہے؟ دوسروں پر احسان کرنے سے دل کھل جاتا ہے اور زمین آپ کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے۔ خیر، بھلائی اور نیکی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے دل، اخلاق اور زمین کو سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ دل کھل جاتا ہے، زمین اس پر کھول دی جاتی ہے۔ لہذا جب کوئی رنج اور غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دے دیں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، کسی بھوکے کو کھلا دیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی اور خوش نصیبی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نفسیاتی بھلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکوں کے دواخانے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اچھے اخلاق کے بھوکے لوگوں پر مسکراہٹیں لٹا دینا اخلاق کی دنیا میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ چہرے کی اداسی اور تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کے نتیجے کا علم غیب کا علم رکھنے والے ہی کو ہے۔
ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا اور جنت کی حقدار بن گئی، کیونکہ مالک دو جہاں غفور اور رحیم بھی ہے، وہ احسان کرنے والا بھی ہے، احسان سے محبت رکھتا ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد، غمگزاری، اعانت اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش نصیبی پورے طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ درس دیتی ہیں سانسیں رک رک کر مجھے، اندھیرا ہے اندر بہت، کلام حق پڑھا کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوا جو مزہ عشق میں انسان لیا کرتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن لوگوں کو پاگل بھی تو اکثر بھروسہ ہی بناتا ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردہ بار بار۔ بس محبت کی باتیں ہی نہ کیا کرو، پہلے اس سے محبت تو نبھاؤ جس نے زندگی دی ہے۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی۔ اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیا کریں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی روک دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ نفسیاتی حملہ ہمارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ درسگاہوں سے بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں پر یاد کرنا تو سکھایا گیا، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھلایا کیسے جائے۔ کردار سے بہتر کوئی دولت انسان کے پاس موجود نہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کو خود اپنے لیے چن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ بہت سے لوگ جب اچھے بن جاتے ہیں تو پھر باقی کی ساری عمر وہ اپنی اچھائی کو ثابت کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی قابل اور کتنی اہم ہے۔ اگر وہ چیز ناقدروں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے تو بیکار ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ سستے لوگ ہوتے ہیں،
اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔ دریچے بند ذہنوں کے نہیں کھلتے ہیں طاقت سے، لگا ہو زنگ تالے میں تو چابی ٹوٹ جاتی ہے۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہیں۔